أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرما رہا ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا، انشاءاللہ وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموشی عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خاص زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو اتنا یہ بات کی کسی نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے اس کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
اولئک هم الخاسرون۔ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا 3 صفات بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیا جائے تو ایک پاکیزہ معاشرہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتہ توڑنے سے، بھائیوں سے دشمنی کرنے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔